اور پھر جب ان سے کارکردگی کے پوچھو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے گردہ مانگ لیا، مگر مجال ہے کہ اس بے شرم بیوروکریسی کو حیا تو دور کی بات ہے کہ تھوڑی بہت غیرت بھی آتی۔ میجورٹی وہ ہے جو 45-50% رشوت لیتے ہیں، جس کو نام کمیشن کہتے ہیں، اور سیاسی لیڈران ایم این اے ایم پی اے کوئی 5% لیتا ہے، جن کے تہ خانے سے، جن کے ٹینکر سے، جن کے بستروں سے نکل آئے، اور پھر الحمدللہ، اور میں ماشاءاللہ بھی کہوں گا، وہ بری بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے کارکردگی کے پوچھو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے گردہ مانگ لیا اسے۔ اور پھر جب حکومت آ جاتی ہے، ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کے دور نے پہلی مرتبہ 5 سال پوری کی ہے، اور پھر اس کے بعد 5 سال ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تعاون کی ہے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے 5 سال ڈیموکریسی کا گھوسن ہے۔ تو اس سسٹم کے تحت اگر جہاں 2-2.5 سال حکومت ہوتی ہے، اور 2-2.5 سال حکومت میں آپ مجھے بتا دیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا کیا کارکردگی کرے گی، کیا پلاننگ کرے گی، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ کہ ریڈیو پاکستان، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت ریڈیو پاکستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا، نہ کوئی رپورٹر ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ تو ملازم ہیں، میں رپورٹر کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ان کی کارکردگی یہ ہے کہ زیرو کارکردگی ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ 4000 ملازم ہیں جو ریٹائرڈ ہے، پینشن ہے، ہمارے باپ دادا کی جگہ پہ ہے، اور وہ جس طرح بیچارے رول رہے، آپ یقین کریں گے مجھے وہ قرآن کی وہ حیات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سفید داڑھی سے حیا آتی ہے، مگر مجال ہے کہ اس بے شرم بیوروکریسی کو حیا تو دور کی بات ہے کہ تھوڑی بہت غیرت بھی آتی ہو، جبکہ کل خود اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے، کل خود اسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، اور ان کے گھر بھی یہی بزرگ اور سفید داڑھی والے موجود ہوں گے۔ میں سب بیوروکریسی کی بات نہیں کروں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں ہر جگہ پہ، لیکن میجورٹی وہ ہے جو 45-50% رشوت لیتے ہیں، جس کو نام کمیشن کہتے ہیں، اور سیاسی لیڈران ایم این اے ایم پی اے کوئی 5% لیتا ہے، کوئی وہ بھی نہیں لیتا ہے، بہت سارے لیتے بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب حکومت بدل جاتی ہے تو نزلہ سارا اس ممبر کے اوپر جاتا ہے، اور وہ نیب اور ایف آئی اے اور فلاں فلاں کے ادارے کو وہ سامنے کرتے ہیں۔ اور یہ بیوروکریسی جن کے گھروں سے آپ نے کئی میڈیا چینل پہ دیکھا بھی ہوگا، آپ نے رپورٹ کیا ہوگا کہ کروڑوں روپے جن کے تہ خانے سے، جن کے ٹینکر سے، جن کے بستروں سے نکل آئے، اور پھر الحمدللہ، اور میں ماشاءاللہ بھی کہوں گا، وہ بری بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان کی میں بات کروں کہ جب یہ سارا ہے تو پچھلے مہینے بہت سارے ساتھی ہمارے اس وقت بھی موجود تھے اس کمیٹی میں، تو 33 کروڑ روپے ان کا ڈیوز تھا۔ 33 کروڑ ایک مہینے کا، مطلب 2 مہینے کا ڈیوز تھا، جو آدھا دیا تھا تو 33 کروڑ، تو میں ایک مہینے کا 33 کروڑ لگا لوں، اور جو مہینہ تھا اس مہینے میں کوئی پیسہ بھی نہیں تھا، اور 2000 ملازم جو ہے نا وہ حاضر سروس تھے۔ تو میں نے جب مینجمنٹ سے پوچھا، سیکٹری انفارمیشن، دوسرے جو ریڈیو کے ایم ڈی وغیرہ یہ سارے موجود تھے، کہ بھائی یہ کیا؟ بولے پیسے نہیں ہیں۔ اچھا آپ یہ کوشش کیے؟ بولے نہیں۔ ہاں کوشش کی ہے، لیڈر لکھا ہم نے۔ تو میں نے کہا آپ کو تنخواہ تو مل رہی ہے ہر مہینے کی؟ جی مل رہی ہے۔ پینشنر کو نہیں دینا ہے، جو بیٹھے ہوئے ان کو دے رہے۔ اس کے بعد جب میں نے اکاؤنٹ پوچھا تو اکاؤنٹ میں 14.5 کروڑ پہ، اب 33 کروڑ ڈیوز ہے، 14.5 کروڑ ٹوٹل اکاؤنٹ بھی پڑے ہوئے، اور جو مہینہ پورے ہونے والے جو حاضر سروس ہے اس کو تنخواہ بھی دینی ہے۔ اور پھر اس میں جب کمیٹی نے یہ ہم نے اقامات جاری کیے کہ اس میں خواتین جو بیوہ ہے وہ کتنی ہے، تو لگ بھگ 1000 سے زیادہ وہ بتا رہے تھے کہ خواتین ہیں، جس کے ڈیوز 9 کروڑ 20 لاکھ بنتے تھے۔ وہ ہماری اقلیت سے بھی ایک نمائندہ بیٹھا ہوا تھا، غالباً گل صاحب نام تھے، اگر اس وقت موجود ہے یا نہیں تو وہ اکثر ایکٹیو بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہماری عید آ رہی ہے 25 دسمبر، تو ہمیں جو یہ اقلیت کی ہمارے کرسچن برادری کے ہے، اس کو 31 لوگ ہیں، ان کو بھی ڈیوز ادا کرے۔ تو بابا لم سم کتنے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ ہو گئے۔ تو وہ الحمدللہ ہم نے وہ 10 کروڑ جو نا وہ، کیونکہ 2 دن چھٹی تھی، منڈے کے دن ہم نے ادائیگی کرا دی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی کل کی غالباً ہے جو ریڈیو کے کیس لگے ہوئے تھے 1020 لوگوں کا، تو سیکٹری انفارمیشن وہ کوئی لیڈیز ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ایم ڈی صاحب بھی بڑی سوٹڈ بوٹڈ جو ہے نا میری طرح وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ان سے میں نے پوچھا جی جناب کیا صورتحال ہے؟ آپ کا تو پورے پاکستان میں کوئی ریڈیو چل ہی نہیں رہے، اگر چل بھی رہے تو آپ ہی سن رہے ہوں گے، جو وہ پروڈیوسر یا جو نیوز اینکر ہے جو بھی نام دے دیں، عوام تو کم سے کم نہیں سنتی، نہ وہ سننے کے لائق ہے، نہ وہ سننے کے قابل ہے آپ کا ریڈیو۔
خود اگر میں زوب کی بات کروں، زوب ریلوے اسٹیشن جو میرا بھائی علاقہ ہے، وہاں جو ریڈیو اسٹیشن وہ بند پڑا ہوا ہے. ملازمین کو کسی کو لورولائی بھیج دیے، کسی کو ڈی خان بھیج دیے، جناب یہاں بند ہے. تو بھائی بند ہے تو چالو کرو. چالو کرنے کے لیے وہ ٹرانسمیٹر ہے، کیا بلا کہتے ہیں اس کو، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. بہرحال تو جب میں نے اس ایم ڈی صاحب سے کل کی میٹنگ میں پوچھا، یا پرسوں کی میٹنگ تھی، اس میں پرسوں کی میٹنگ میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی سوچ رہے. آپ المیہ دیکھ لیں اس بیوروکریسی کا، ہزار گز کے یا 2 ایکڑ کے گھر پہ، دفتر پہ وہ بیٹھے ہوئے، اور جتنا یہ اسلام آباد آپ کا نیشنل پریس کلب ہے، اتنا تو ایم ڈی کا کمرہ ہے اور اتنی دوسرے ڈائریکٹران کے کمرے ہیں، اور وہاں بیٹھے ان کو چائے کافی بسکٹ تنخواہ سب مل رہے، مجال ہے جو کام کریں.